نحمده ونصلي على رسوله نور الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. صدق اللہ مولانا العظیم. عزیزان محترم، مکرم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، مجلس درس قرآن کی زینت بننے والے میرے مکرم رفیقوں اور ساتھیوں، قرآن مجید کے سورہ آل عمران کی بالکل ابتدائی آیتوں کے ابتدائی کلمات اور الفاظ کے سلسلے میں یہاں ہمارا درس چل رہا ہے. سورہ آل عمران کے متعلق بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، جن میں سے یہ باتیں بھی تھیں کہ سورہ آل عمران اور سورۃ البقرہ کے درمیان میں بہت زیادہ مناسبت، یکسانیت، پھر مشابہت پائی جاتی ہے. اس کے بعد گزشتہ مجلس درس میں خاص طور پر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کے سلسلے میں معروضات پیش کیے گئے تھے. بیان یہ ہوا تھا کہ الحی القیوم یہ دو الفاظ ہیں، یہ دونوں کے دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے، مبارک اور مقدس نام ہیں. ایک ہے حی، دوسرا ہے قیوم. ایک حی ہے اور پھر ایک قیوم ہے. حی کا مطلب بیان کیا گیا کہ وہ اپنی طور پر خود اپنی ذات سے ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. اس کے اوپر موت نہیں آئے گی، پھر اس کو فنا نہیں ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، حیات والا ہے اور حیات والا رہے گا. یہ حی کا مطلب ہے. دوسرا مطلب بیان کیا گیا تھا دوسرے لفظ کا، وہ ہے قیوم. تو قیوم کا مطلب ہے وہ پوری کائنات، پوری دنیا، سارے عالموں کو خود اپنے طور پر قائم رکھنے والا اور قائم کرنے والا ہے. وہ خود ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، پھر وہ کائنات کو قائم کرنے والا اور ان کو ثابت رکھنے والا ہے. یہ قیوم کی صفت کے اندر معنی ہے. اس کے بعد یہ عرض کیا گیا تھا آپ سے، یہ الحی القیوم، یہ دو الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صرف نام نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم اعظم ہے. یہ اسم اعظم کا مطلب بہت بڑے نام ہیں. تو یہ بات آپ سے عرض کی گئی تھی کہ اسم اعظم جو ہوتا ہے تو اس کے ذریعے سے بندہ جو بھی مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عطا فرماتا ہے. ہمارے جو کام ہیں، چاہے دنیا کے کام ہو یا آخرت کے کام ہو، ممکن کام ہو یا ناممکن اور مشکل کام ہو،
جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم مبارک اور اسم اعظم کے ذریعے سے کیے جائیں، دعا کی جائے اس کے بارے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ یہ الحی القیوم اسم اعظم ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنی ذات کے بارے میں یہ فرمانے کے بعد کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی اللہ کی ذات وہ ہے جو معبود برحق ہے، وہی ایک معبود ہے، وہی خدا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے پیارے نام بیان فرمائے گئے کہ وہ حی ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تیسرا جو ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا ان کلمات میں، وہ قیوم ہے، ساری کائنات کو وہی قائم فرمانے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے۔ تو اپنی شان بیان کرنے کے بعد خاص بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنی شان ان الفاظ میں بیان کرنے کے بعد سورہ آل عمران کی ابتدا میں وہ اپنے محبوب کی شان بیان فرما رہا ہے۔ وہ اپنی ذات کی شان بیان کر دیا، کرنے کے بعد وہ اپنے محبوب کی شان اور ان کی عظمت، پھر ان کی برتری، ان کی رفعت کو بیان فرما رہا ہے۔ پھر وہ بیان یہ اس انداز سے فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کا ذکر فرمانا چاہتا ہے، قرآن کو نازل کرنے کا ذکر کرنا چاہتا ہے، لیکن قرآن کے ذکر کے ذریعے رب ذوالجلال اپنے محبوب کی عظمت اور شان بیان فرمانا چاہتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا نزل علیک الکتاب، وہ اللہ، وہ معبود برحق، وہ حی اور قیوم کی ذات، وہ ذات ہے کہ اے میرے محبوب نزل، اس نے اتارا، علیہ کا آپ پر، پھر اس کے بعد فرمایا الکتاب، کتاب کو، اس نے آپ پر کتاب کو اتارا۔ وہ کتاب کیسی ہے؟ بالحق، حق کے ساتھ اتارا، وہ کتاب حق لے کر آئی۔ پھر اس کتاب کی دوسری صفت اور شان یہ ہے کہ مصدقا لما بین یدیہ، وہ پہلے کی ساری کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ وہ قرآن، وہ کتاب آپ کو عطا فرمایا، آپ پر اتارا۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، پھر آگے بعد میں جا کر خالق دو جہاں تورات اور انجیل کو نازل کرنے کا ذکر فرمایا کہ اس خدا نے تورات اور انجیل کو نازل فرمایا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا من قبل ھدی للناس، وہ جو تورات اور انجیل نازل کیا ہے وہ اس قرآن مجید سے پہلے نازل کیا ہے اور آپ سے پہلے نازل کیا ہے۔ تو ان کی خوبی کیا ہے؟ تورات اور انجیل کی خوبی کیا ہے؟ ھدی للناس، وہ سارے لوگوں کو ہدایت دینے والی ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، کہ اے میرے نبی محترم، اس خدا نے فرقان کو بھی نازل فرمایا۔ پہلے فرمایا آپ پر کتاب کو نازل فرمایا، درمیان میں تورات اور انجیل کا ذکر کیا، پھر آگے جا کر اللہ نے فرمایا فرقان بھی آپ پر نازل فرمایا ہے۔ قرآن کے ساتھ ساتھ فرقان نازل کیا۔ یہ قرآن کا ہی ایک دوسرا نام ہے، فرقان۔ فرقان کا مطلب بھی قرآن، قرآن کا مطلب بھی قرآن۔ تو قرآن اور فرقان کو نازل فرمایا، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کا پہلے بھی ذکر کیا، پھر آخر میں بھی ذکر کیا، اور درمیان میں تورات اور انجیل کا ذکر فرمایا۔ پہلے قرآن کا ذکر، پھر بعد میں بھی قرآن کا ذکر، درمیان میں تورات اور انجیل کا ذکر کیا۔ تورات اور انجیل، تو تورات اور انجیل کا ذکر کرنے کے بعد قرآن کا ذکر پھر آیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کیے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تبارک تعالیٰ بڑا زبردست اور غالب پھر انتقام لینے والا ہے۔
تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا ذکر فرمایا ہے، پہلے بھی بعد میں بھی، اور درمیان میں تورات اور انجیل کو رکھا تاکہ قرآن کا جو فیض ہے، قرآن کی جو برکت ہے، وہ پہلے بھی رہے اور بعد میں بھی رہے۔ قرآن مجید کا ذکر تورات انجیل سے پہلے بھی رکھا اور بعد میں بھی رکھا۔ اس آیت مبارکہ میں کیوں رکھا؟ اس لیے کہ تورات اور انجیل جو مقدس کتابیں ہیں، یہ بھی آسمانی کتابیں، تو ان کے اندر قرآن کی برکت رہے شروع اور آخر میں، ان کے اندر قرآن مجید کی رحمت شامل ہو جائے۔ تو خاص بات عرض کرنے کی یہ ہے اس تفسیر میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کا ذکر کرنا چاہتا ہے، آسمانی کتابوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تورات اور انجیل کا بطور خاص ذکر کرنا چاہتا ہے، قرآن کا ذکر کرنا چاہتا ہے، فرقان کا ذکر فرمانا چاہتا ہے، لیکن انداز دیکھیں بھائی، انداز دیکھیں۔ میں 2 جملے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ آیت کی یہ تفسیر واضح ہونے کے لیے۔ پہلا جملہ ہے کہ اس خدا نے قرآن کو، کتاب کو نازل کیا آپ پر، یہ ایک جملہ ہے۔ اس خدا نے کتاب نازل کیا ہے آپ پر۔ پھر دوسرا جملہ یہ ہے بھئی اس خدا نے آپ پر کتاب نازل کیا ہے۔ دونوں میں فرق محسوس ہو رہا؟ یہ جو آپ پر کا جو لفظ ہے، تم پر اور آپ پر، تو پہلے جملے کے اندر کیا ہوا؟ کتاب کا ذکر پہلے کیا گیا، پھر آپ پر کہہ کر آپ کا ذکر بعد میں کیا گیا۔ یہ بولا گیا پہلے جملے میں کہ اس خدا نے کتاب کو نازل کیا ہے اور اتارا ہے آپ پر، تو اس کے اندر قرآن کا اور کتاب کا ذکر پہلے ہے یا آپ پر کا ذکر پہلے ہے؟ کتاب کا ذکر پہلے ہے، قرآن کا ذکر پہلے ہے، پھر آپ پر کہہ کر نبی کا ذکر بعد میں ہوگا۔ ایسا جملہ تو نہیں آیا قرآن میں۔ میں مثال دے کے عرض کرنا چاہتا ہوں سمجھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے، کہ ایک جملے میں اگر ہم یہ کہیں کہ اس خدا نے کتاب نازل کیا ہے آپ پر، تو کتاب کا ذکر پہلے ہوگا، آپ پر کا ذکر بعد میں ہوگا، نبی کا ذکر بعد میں ہوگا۔ مگر دوسرا جملہ پلٹ کے اگر ہم یہ کہیں کہ اس خدا نے آپ پر کتاب نازل کیا، تو اس میں نبی کا ذکر پہلے ہے اور کتاب کا ذکر بعد میں، ایسے ہی ہے نا؟ تو اللہ رب العزت کی کتاب مقدس، کلام مجید کی فصاحت و بلاغت اور اس کی ترتیب اور سلیقہ مندی پر قربان جائے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی عظمت اور شان کائنات کے سامنے کتنا اچھے انداز میں بیان کرنا چاہتا ہے۔ وہ جب قرآن نازل کرنے کی بات کرنا چاہا تو یہ نہیں فرمایا، ایسا نہیں فرمایا کہ اے میرے محبوب کتاب نازل کیا ہے اس رب نے آپ پر، بلکہ اللہ نے فرمایا اے محبوب اس رب نے آپ پر کتاب نازل کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اے میرے نبی، میں قرآن کی بات کرنا چاہتا ہوں، میں میری کتاب کی بات کرنا چاہتا ہوں اور کتابوں کی بات کرنا چاہتا ہوں، کتاب کی عظمت اور شان بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرا طریقہ اور میری سنت یہ ہے میں کتاب کی بات بعد میں کرتا ہوں، تیری بات پہلے کرتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا نزل علیک الکتاب، قرآن میں ہے سورہ آل عمران میں نزل علیک الکتاب۔ قرآن میں ایسا نہیں ہے کہ نزل الکتاب علیک، کہ اس خدا نے کتاب کو آپ پہ نازل کیا، بلکہ اللہ نے فرمایا نزل علیک الکتاب، کہ اس رب نے آپ پر کتاب کو نازل کیا۔ پہلے آپ کا ذکر ہوگا، بعد میں کتاب کا ذکر ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی عظمت بیان فرمایا، کتاب کا ذکر کرنے کے ذریعے اپنے محبوب کی شان اور عظمت بیان فرما رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو فرمایا نزل، اس رب نے اتارا، نازل کیا، علیہ کا آپ پر،
الکتاب بعد میں بیان کیا کہ کتاب کو چاہتا تو اللہ رب العزت ایسا فرما سکتا تھا، نزل الکتاب علیک، کہ اس رب نے کتاب کو نازل کیا آپ پر، آپ کا ذکر بعد میں کر سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا ذکر بعد میں کرنا گوارا نہیں فرمایا، حالانکہ قرآن کی بات ہو رہی تھی، کتاب کی بات ہو رہی تھی، تو کتاب کی بات کے ساتھ بھی خالق دو جہاں اپنے محبوب کا ذکر پہلے کرنا چاہتا ہے اور کتاب اور قرآن کا ذکر بعد میں کرنا چاہتا ہے، یہ سمجھانے کے لیے اپنی مخلوق کو، اپنے بندوں کو کہ دیکھو جب بھی کتاب کی بات کرنا چاہو تو ذات مصطفیٰ کی بات پہلے کرو، کتاب کا تذکرہ بعد میں کرو، میرے نبی کا ذکر پہلے کرو، کتاب کا ذکر بعد میں کرو، یہ میرا طریقہ۔ تو اس کے اندر بہت زیادہ عظمت کا پہلو سرکار کے بارے میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر کتاب سے پہلے فرمایا، قرآن مجید میں کتاب سے پہلے فرمایا۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے کتاب کی دو صفتیں بیان کی یہاں پہ، بھائی ایک تو اپنے محبوب کی عظمت بیان کیا کہ اے محبوب آپ پہلے ہیں، کتاب بعد میں ہے، تو اسی لیے طریقہ بھی یہی ہے نا، ترتیب کہ نبی پہلے آتے ہیں دنیا میں، کتاب بعد میں آتی ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا نا دنیا میں، کبھی بھی نہیں ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب تو پہلے نازل کر دیا بعد میں نبی کو بھیجا، ایسا نہیں۔ نبی کی ذات پہلے ہے دنیا میں آنے میں، کتاب اترنے کی بات بعد میں ہے۔ جتنی کتابیں اتری نبی آنے کے بعد وہ کتاب اتری۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا میں جب تشریف لائے تو تشریف لانے کے بعد 40 سال کا عرصہ گزرا۔ بھائی عرب میں اپنی قوم میں 40 سال کی زندگی گزری، 40 سال گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی غار حرا کی تنہائیوں میں پہلی وحی نازل فرمایا، یعنی قرآن نازل فرمایا۔ تو 40 سال کے بعد قرآن نازل کر کے اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے نبی کی بات پہلے ہے، قرآن کی بات بعد میں ہے۔ بعد میں قرآن اترا، نبی کو پہلے دکھایا، بعد میں قرآن اتارا گیا، نبی کی عظمت کو، شان کو، ان کی صفات کو، ان کی خصوصیات کو، ان کے کمالات کو، ان کی صداقت کو، ان کی امانت کو، ان کی سچائی کو پہلے دکھایا۔ پہلے نبی ہیں، بعد میں کتاب ہے۔ پھر اس کے بعد دوستو اب اس کتاب کی شان ہے، دو صفتیں ہیں دیکھیے قرآن میں جو یہاں بیان کی گئی، ایسے تو ہزاروں صفتیں ہیں قرآن کی، کتاب اللہ کی ہزاروں خوبیاں ہیں، لیکن دو صفتیں یہاں بیان ہو رہی۔ وہ کتاب اللہ رب العزت نے آپ پر نازل فرمایا ہے، تو کیسے نازل فرمایا، کیا صفت تھی اس کی؟ بالحق، حق کے ساتھ۔ اس کتاب کی شان اور اس کی خوبی اور صفت یہ ہے کہ وہ حق کے ساتھ نازل ہوئی۔ ایسا نہیں ہرگز دوستو کفر ہو جاتا، کتاب بعد میں نازل ہوئی، کتاب نازل ہوئی تو اس کے بعد میں حق آیا، نہیں، کتاب حق کے ساتھ نازل کی گئی۔ بھئی آپ کتاب کہیں یا حق کہیں دونوں ایک جیسے ہیں، پہلے کتاب آئی بعد میں حق آیا، ایسا نہیں ہوتا، کتاب کے ساتھ ہی حق تھا۔ اب حق کا مطلب کیا ہے؟ حق کے ساتھ جو نازل کیا گیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، حق کا مطلب ہے حقیقت کے ساتھ، حق کے ساتھ کا مطلب حقیقت کے ساتھ نازل فرمایا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے ایسی آسمانی کتابیں پہلے کے نبیوں پہ بھی نازل ہوئی، تورات نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، زبور نازل ہوئی، لیکن اے میرے محبوب آپ پر جو یہ کتاب قرآن نازل کیا ہوں تو یہ حق کے ساتھ نازل کیا، حقیقت کے ساتھ نازل کیا ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے سارے نبی جتنے انبیاء گزرے ان کے اوپر جو کتابیں نازل ہوئی تو وہ صرف کلام کے ذریعے سے نازل ہوئی، صرف الفاظ کے ذریعے سے نازل ہوئی، لیکن آپ پر جب قرآن نازل کیا گیا تو حقیقت کے ساتھ نازل کیا گیا۔ حقیقت کا مطلب ہے میری اپنی ذات کی تجلی اور نورانیت بتاتے ہوئے آپ پر کتاب نازل کیا۔
میری حقیقت کو اجاگر کرتے ہوئے آپ پر کتاب نازل کیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی تورات نازل ہوئی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی تھی، لیکن حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت کو نہیں دیکھے تھے، اللہ کی حقیقت کو نہیں دیکھے تھے، کوئی نبی نہیں دیکھے۔ اللہ کی حقیقت کو، اس کی ذات کو دیکھنے والے نبی سارے نبیوں میں صرف ہمارے نبی ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اوروں پہ بھی کتابیں نازل ہوئی، لیکن اوروں پہ کتابیں نازل کرنے کے درمیان، پھر آپ پہ کتاب نازل کرنے کے درمیان بہت بڑا فرق ہے کہ اوروں پر صرف الفاظ کی اور کلام کی شکل میں کتابیں نازل ہوئی، اور آپ کے اوپر صرف الفاظ کی شکل میں نہیں بلکہ میری ذات کی حقیقت کو بتاتے ہوئے کتاب نازل ہوئی۔ میں آپ کو اپنی حقیقت بھی بتایا ہوں۔ تو دوستو، ایک ہے کسی سے بات سننا، دوسرا ہے کسی کی بات دیکھتے ہوئے سننا۔ باتیں کر رہے کوئی تو ضروری نہیں ہے کہ جس کی بات چل رہی ہے اس کو ہم دیکھیں بھی۔ آپ تو آج تو فونوں کا سسٹم ہے، خیر اس میں بھی وہ ویڈیو کالنگ کے ذریعے سے بات بھی ہو رہی، ذات بھی دکھ رہی ہو ویڈیو کال کے ذریعے سے۔ لیکن دوستو، بلا تشبیہ و مثال، کسی سے گفتگو سننا اور وہ گفتگو کرنا الگ ہے، جس سے گفتگو ہو رہی ہے، جو بول رہا ہے، اس کو دیکھنا بھی الگ ہے۔ تو اللہ رب العزت فرمانا چاہتا ہے کہ اے میرے مصطفیٰ، پہلے کے جتنے نبی گزرے میں ان کے ساتھ صرف بولا، لیکن آپ کی شان یہ ہے کہ جب آپ پہ کتاب نازل کیا تو آپ کو بولا بھی ہوں اور آپ کو دکھا بھی ہوں، اپنی ذات کی حقیقت بتاتے ہوئے اور دکھاتے ہوئے آپ سے گفتگو ہوئی اور آپ سے کلام ہوا۔ یہ حقیقت کے ساتھ نازل کرنے کا مطلب ہے۔ پھر حق کے ساتھ نازل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر جتنے واقعات پہلے بیان کیا ہے، جتنے بھی قوموں کے واقعات، وہ واقعات عذاب کے بھی ہے، ثواب کے بھی ہے، قرآن میں آئے۔ جو قومیں اچھی گزری، نیک گزری، تو ان کے ثواب کے واقعات آئے۔ جو قومیں بدکار تھیں ان کے عذاب کے واقعات آئے۔ قوم ہلاک ہو گئی، اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ فلاں قوم سمود برباد ہو گئی، اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ قوم نوح پانی میں ڈوب گئی، طوفان میں مر گئی، ہلاک ہو گئی، اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ غرض کے پہلے کے جتنے واقعات ہیں، چاہے وہ ثواب کے واقعات ہو، چاہے وہ عذاب کے واقعات ہوں، چاہے ہلاکت کے واقعات ہوں، چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت کے واقعات ہوں، وہ سارے واقعات تم جو قرآن میں پڑھیں گے وہ حق کے ساتھ میں نے نازل کیا ہے، وہ سچے۔ واقعے جو ہوتے نا، سچے ہونا ضروری نہیں ہے۔ کئی واقعے غلط نکلتے ہیں دنیا میں، واقعے غلط نکلتے ہیں۔ بھئی ابھی اگر ہم سے کوئی عرض کرے، کوئی آ کے کہے کہ یہ جو راجندر نگر ہے وہاں فل بارش ہو رہی، ایک واقعہ ذکر کیا جا رہا ہمارے سامنے، بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے، تو یہاں تو بارش ہی نہیں ہو رہی، راجندر نگر میں بارش ہو رہی ہے۔ اگر یہ واقعہ بیان کیا کوئی آدمی تو یہ سچا ہونا ضروری نہیں ہے، حق ہونا ضروری نہیں ہے۔ کئی واقعے اس کے برخلاف نکلے سوائیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایسے ہی وہ شخص کسی سے سن کے بیان کر رہا ہو، وہ بھی غلط بولا ہو جو اس کو بولا۔ تو اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ میرے کلام میں واقعات ہیں، لیکن تمہارے دنیا کے واقعات کی طرح نہیں۔ میرے کلام مقدس میں جتنے واقعات ہیں وہ حق کے ساتھ، وہ سچے واقعات ہیں، اس کے اندر ذرہ برابر فرق نہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ معاذ اللہ کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے بھائی وہ جو قرآن میں فرعون بول کے جو واقعہ آیا، فرعون کی قوم ڈوبنے کا، کوئی مطلب نہیں ہے کہ وہ نہیں ہوا ایسا واقعہ، اگر کوئی بول رہا ہے تو اسی لمحہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک حق واقعے کو جھٹلا رہا ہے۔ وہ دنیا کے واقعات کی طرح قرآن کے واقعات کو سمجھ رہا ہے، تو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق، میرے نبی آپ پر میں نے کتاب نازل کی ہے، اور وہ کتاب کی شان یہ ہے وہ حق بولتی ہے، صداقت بولتی ہے، اس کے اندر سچائی ہے۔ پھر حق کے ساتھ نازل کرنے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جتنے بھی وعدے اور وعیدیں آئی ہوئی ہیں، وعدے ہیں قرآن میں کہ اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو یہ جنت ملے گی،
پھر وعیدیں بھی آئی، ڈانٹ ڈپٹ بھی آئی، سزائیں بھی سنائی گئی کہ اگر آپ نماز چھوڑیں گے، ترک کریں گے، نیک نہیں رہیں گے تو دوزخ کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ اللہ نے بندوں سے فرمایا جس کلام کے اندر، جس آیت کے اندر، جس سورے کے اندر کوئی کام کرنے پر وعدہ کیا ہے اللہ رب العزت نے کہ تم کو جنتیں ملیں گی جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، حوریں ہوں گی بڑی بڑی آنکھ والے، وہاں پہ ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی، یہ ساری جتنی بھی وعدے اللہ رب العزت نے نیکیاں کرنے پر قرآن میں بیان کیا ہے، اور جتنے بھی گناہ کرنے پر وعیدیں اور سزائیں اللہ نے بیان کیا ہے، وہ سارے کے سارے حق ہیں، بالکل حق۔ مسلمان کا نام رکھنے والے ایسے افراد ہیں آج معاشرے میں کہ وہ لوگ جنت اور دوزخ کا انکار کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے میں نے خود سنا ہے اپنے کان سے، بھائی چھوڑو بھائی وہ جنت کی باتیں، وہ ثواب کی باتیں کہ نیکیاں کرے تو جنت ملتی، برائیاں کریں گے تو دوزخ ملتی، یہ سب لوگوں کو ڈرا کے رکھنے کے لیے دنیا میں ایسا بولا گیا، معاذ اللہ، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایسا کیسا ملتا، ایسا کیسا دوزخ ہوتی، پھر ایسا کیسا جنت ہوتی، یہ سب ایسی باتیں ہیں بھائی تاکہ لوگ ڈر کے سہم کے رہیں۔ نہیں، استغفر اللہ، ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے جتنے میرے وعدے ہیں، جتنی میری وعیدیں ہیں اور سزائیں ہیں، وہ سب کے سب حق ہیں اور ویسا ہونے والا ہے، بالکل ہونے والا ہے۔ میں نے جو کچھ کہا، جو کچھ وعدہ کیا، اور میرے نبی کی زبان سے جو کچھ میں نے وعدہ کرایا کہ اگر کوئی شخص کتے کو پانی پلایا دنیا میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل سے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت عطا فرمائے گا۔ ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، بالکل ضرور جنت ملے گی۔ کیوں؟ میرا جو کلام ہے، میرے محبوب کا جو ارشاد ہے، وہ حق کے ساتھ ہے، وہ سچائی کے پاس پر مبنی ہے، وعدے وعیدیں سب پر حق۔ ایک مطلب یہ ہے۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ اے میرے نبی، آپ پر جو کتاب نازل کی گئی ہے یہ حق کے ساتھ نازل کی گئی ہے۔ کہنے کا مطلب باطل اور حق، غلط اور صحیح کے درمیان میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ یہ جو کتاب ہے حق کے ساتھ ہے کا مطلب غلط اور صحیح میں فرق کرتی ہے یہ کتاب۔ جس کو یہ کتاب غلط بولے تو وہ غلط، جس کے بارے میں، جس کام کے بارے میں، جس چیز کے بارے میں قرآن یہ کتاب صحیح بولے تو وہ صحیح، تو یہ فرق کرنے والی کتاب مراد ہے۔ چوتھا معنی اس کا یہ حق کے ساتھ کتاب نازل کیے جانے کا کہ اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کرنا، اس کی عبادت کرنا، یہ جو بندوں پر، مخلوق پر اللہ نے واجب فرمایا ہے تو یہ بالکل حق ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ حق کے ساتھ کتاب نازل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندوں کی ذمہ داری میں، بندوں کے اوپر اللہ کی بندگی اور عبادت کے جتنے بھی پابندیاں ہیں، جو بھی واجب ہے بندوں کے اوپر، وہ سب کا سب سچ ہے، وہ بالکل برحق ہے، اس کو ایزی نہیں لینا ہے۔ بھائی اللہ نے فرمایا زکوٰۃ دو، بھائی اللہ نے فرمایا حج کرو، روزہ رکھو، سچ بولو، ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کے بارے میں اف بھی مت کرو اور مت کہو، سچائی پہ قائم رہو۔ یہ ساری باتیں جتنی بھی آئی ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں بندگی کے طور پر بندوں کے اوپر ڈالی گئی ہیں، تو بالکل برحق۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو فرمایا حق کے ساتھ قرآن کو نازل کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے بہت سارے لوگوں کی جو گفتگو ہوتی ہے، ہماری جو ہم گفتگو کرتے ہیں، ایک سے ایک سمجھدار لوگ ہیں دنیا میں، بھائی ایک سے ایک عقل والے لوگ ہیں، دانشمند لوگ ہیں، سیاستداں لوگ ہیں، سائنسداں ہیں، سمجھداری بہت ہے، اپنا اعلیٰ دماغ رکھتے ہیں، اعلیٰ عقل رکھتے ہیں، لیکن جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو ان کی اپنی زندگی کے اندر پہلے والی گفتگو سے بعد کی گفتگو بالکل ٹیڑھی نکلتی ہے۔ اب آج کی تاریخ میں ہمارے ذہنوں میں جو بسا ہوا ہے، سائنسداں ہیں، سائنسداں کا دماغ تو بہت اونچا ہے،
بہت عقل ہوتی ہے ان کے پاس، ایک سے ایک دیکھیے کیسے کیسے ارتقاء اور نشو و نما کے آلات ایجاد کیے جا رہے ہیں۔ جو قوم پلینوں کو ایجاد کی، جو قوم سمندر کی تہ میں جانے والی مشنریوں کو ایجاد کی، اس کو بنائی، جو قوم یہ جو فون ہے امریکہ سے لے کے افریقہ تک اور انڈیا تک بات کرنے کی سہولت پیدا کرنے کے لیے آلہ ایجاد کی، ہر قسم کی پیسنے سے لے کے پسنے تک جتنے ایجاد کیے گئے آلات، وہ سارے کے سارے آلات بتا رہے ہیں کہ یہ قوم بہت بڑی دماغ والی ہے، مگر اسی قوم کا جائزہ لیا جائے تو ان کی پہلے کی گفتگو الگ ہوتی ہے، بعض وقت بعد کی گفتگو الگ ہوتی ہے۔ کچھ سائنسدانوں کا کہنا ہے پہلے زمین گھوم رہی تھی چاند کے اطراف، ایک قول ان کا یہ ہے کہ زمین گھومتی ہے، پھر اس کو پلٹ کے دوسرا قول بھی ان کا آتا ہے نہیں وہ چاند گھومتا ہے، سورج گھومتا ہے۔ بہرحال ان کی بات متضاد ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، الگ مختلف باتیں ہوتی ہیں۔ پہلے کوئی بات کر دیتے ہیں، کر دینے کے بعد میں وہ کوئی بات کر دیتے ہیں۔ ابھی دیکھیے دانش مندوں کا قول ابھی آ رہا ہے، پہلے بولے پھر تیسری لہر آنے والی ہے، وہ اگست کے آخر تک آنے والی ہے، بولے ہے بھائی ان کا بھی تجربہ ہے، انہوں بھی اپنے اللہ کے دیے ہوئی عقل سے بول رہے۔ اب اس کے بعد اکتوبر نومبر میں آنے والی ہے، کچھ ٹائم لگنے والا ہے، تو ایسا باتوں میں فرق ہوتا نہیں ہوتا، بندے ہیں نا بندہ کتنا ہی زیادہ ترقی کرتے کرتے عقل کی اعلیٰ منزلوں پر فائز ہو جائے، لیکن اس کا کلام مختلف ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے نزل علیک الکتاب بالحق، کہ میرے محبوب میں نے میرا کلام آپ پر جو نازل کیا ہے یہ پہلا الگ بعد میں الگ ٹیڑھا کلام نازل نہیں کیا، مختلف کلام نازل نہیں کیا، بلکہ آپ کے اوپر نازل کیا جانے والا کلام ہر دور میں حق کے ساتھ ہے۔ میری ایک ہی بات ہے، بات بدلتا نہیں ہوں میں، پہلے کی بات بعد کی بات الگ الگ نہیں ہوتی ہے، میرا سارا کلام ایک پہلو والا، ایک معنی والا، ایک مطلب والا، ایک خصوصیت والا، ایک رخ والا ہوتا ہے۔ تمہاری طرح بندوں کی طرح پہلے کی بات الگ بعد کی بات الگ، صبح میں ایک بات شام میں ایک بات، یہ ہم بولتے رہتے نا، صبح میں تو ایسا بولے یارو شام میں ایسا بول رہے، صبح میں ایک بات کر رہے ہیں شام میں ایک بات کر رہے ہیں۔ جو بولنے والے صاحب وہ بھی کرتے رہتے ہیں، وہ بھی کرتے رہتے، کیوں؟ اس لیے کہ بندے ہیں، بندوں کے کلام کے اندر اختلاف ہوتا ہے، اس کے اندر تضاد ہوتا ہے، اس کے اندر باتوں میں ایک آدمی کی بات میں ہی بعض باتوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے، تو اللہ نے فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق، میرا کلام وہ ہے، میرے کلام کے اندر نہ ٹکراؤ ہے، نہ تضاد ہے، نہ فساد ہے، حق کے ساتھ ہے، میرا کلام حق کے ساتھ ہے، سچائی کے ساتھ ہے، ایک رخ والا کلام ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، دوسری جگہ فرمایا، اللہ کا ارشاد ہے وَأَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، وہ فرماتا ہے کہ اس رب نے اپنے خاص بندے پر کتاب نازل کیا ہے، مصطفیٰ پر، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس کتاب کے اندر ٹیڑھا پن نہیں رکھا، اختلاف نہیں رکھا، بغیر اختلاف کے کلام ہے، خالق کا کلام ہے، تبدیلی نہیں ہوتی، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ نے فرمایا دوسری جگہ کہ اللہ کی باتوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ ہماری جو باتیں ہوتی ہیں، ہمارے جو قوانین ہوتے ہیں، بڑے بڑے دانشور مل کے ہی پارلیمنٹ میں قوانین بناتے نا، تو پہلے کا قانون الگ رہتا، بعد کا قانون الگ رہتا، تضاد، مگر اللہ کا کلام ایسا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ایک اور مقام پر سورہ نساء میں فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ کلام غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، اللہ کے علاوہ کسی اور مخلوق کی طرف سے اگر ہوتا، تو اے لوگوں تم اس کے اندر شدید کثیر اختلاف پاتے، کثیر تبدیلی پاتے، کیونکہ بندوں کا کلام تبدیلی والا ہوتا ہے، بندوں کی بات ایک نہیں رہتی، اکھنڈ نہیں رہتی، مگر یہ اللہ کا کلام ہے، یہ سچائی کے ساتھ نازل ہوا۔ یہ ایک صفت تھی قرآن کی، حق کے ساتھ نازل ہونے کے معنی تھے۔ دوسری صفت بیان کی گئی یہاں پہ قرآن کے بارے میں، مصدقا لما بین یدیہ، اس قرآن کی شان یہ ہے کہ یہ اپنے سے پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔
جتنی کتابیں پہلے گئی، تورات، انجیل، زبور، صحیفے، تو ان ساری کتابوں کی یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے۔ کیا کرنے والی ہے؟ اب دیکھیے، تصدیق کرنے والی ہونا، یہ ساری کتابوں میں یہ کتاب بڑی ہونے کی علامت ہے۔ ایک آدمی، یعنی ایک بڑا آفیسر ہے، بڑا آفیسر چھوٹے لوگوں کی تصدیق کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ہاں بالکل یہ سچ بول رہے ہیں، تو اس وقت کیا ہوتی؟ مہر لگ جاتی، بات مکمل نتیجے تک پہنچ جاتی۔ تو اللہ نے فرمایا اس قرآن کی بات یہ ہے کہ پہلے کی جتنی کتابیں گزری ان ساری کتابوں کی یہ تصدیق کرتی ہے، بھائی ان کو سچا بتاتی ہے۔ تو اب ہمارا نظریہ اور عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ تورات، انجیل، زبور، دیگر نبیوں پہ نازل کیے ہوئے صحیفے وہ سب سچے ہیں۔ کیوں سچے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ سچے ہیں۔ کیا ہے؟ قرآن کے کہنے پر اور اس کی تصدیق پر ہم اس کو سچا مانتے ہیں۔ تو وہ پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ تو اب پہلے کی کتابیں، ان کے اندر تصدیق کرنے کی شان نہیں تھی۔ کیا نہیں تھی؟ ان کے اندر تصدیق کرنے کی شان نہیں تھی، خاص شان ان کے اندر نہیں تھی۔ پہلے کی کتابوں میں بشارت سنانے کی شان تھی۔ کیا تھی؟ بشارت، خوشخبری سنانے کی شان تھی۔ تو پہلے کی جو کتابیں گزری، تورات، انجیل، زبور، تو اس کے اندر ہمارے نبی کے آنے کی اور قرآن کے اترنے کی بشارت سنائی گئی۔ پھر اس قرآن کے اندر پہلے کی کتابوں کی تصدیق بیان کی گئی۔ قرآن پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور پہلے کی کتابیں قرآن اور صاحب قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری سناتی ہے۔ تو یہ قرآن اور پہلے کی کتابوں کے درمیان میں فرق ہے۔ تو اب اس کے بعد یہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا من قبل، اس سے پہلے، قرآن سے پہلے وہ اتری ہیں تورات، انجیل، تو ان کی شان کیا ہے؟ ان کی بھی شان آ گئی، وہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں نا۔ ان کی شان یہ ہے کہ ہدی للناس، وہ لوگوں کو ہدایت دینے والی ہے۔ کیا کرنے والی ہے؟ لوگوں کو ہدایت دینے والی ہے۔ وہ لوگوں میں بھائی انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، اور عام مومنین بھی ہیں، سب کو ہدایت دینے والی ہے۔ مگر قرآن مجید کی بات جب آئی تو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہدی للمتقین، یہ متقیوں کو ہدایت دینے والی ہے۔ کس کو؟ متقیوں کو ہدایت دینے والی ہے۔ یہ خاص اعزاز ہے قرآن مجید کا کہ یہ عظمت والے لوگوں کو ہدایت دیتی ہے، پھر عظمت کو قبول کرنے والے لوگوں کو ہدایت دیتی ہے۔ اگرچہ اس کی ایک ہدایت کی شان ہدی للناس بھی ہے، دوسری جگہ بیان کیا گیا، لیکن قرآن مجید جس طرح ساری کتابوں میں خاص کتاب ہے، اسی طریقے سے قرآن مجید کی ہدایت ساری ہدایتوں میں بھی خاص ہدایت ہے، خاص ہدایت دیتی ہے۔ تو یہ تورات، انجیل کا ذکر آیا۔ تورات کا جو لفظ ہے، تو تورات یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، عربی نہیں۔ پھر انجیل یہ سریانی زبان کا لفظ ہے۔ تورات کے معنی آتے ہیں چمک۔ تورات کے معنی کیا آتے ہیں؟ چمک۔ پھر انجیل کے معنی آتے ہیں اصل۔ یہ انجیل کے معنی کیا آتے ہیں؟ اصل۔ پھر کشادگی۔ تو کشادگی کے معنی کو لیں گے ہم لوگ آج۔ تورات کے معنی ہے چمک اور روشنی، پھر انجیل کے معنی ہے کشادگی۔ تورات کو چمک اور روشنی سے تعبیر کیا گیا، بیان کیا گیا۔ وہ اس لیے بیان کیا گیا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس چمک تھی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب اپنا دست مبارک گریباں میں جیب میں ڈال کے نکالتے، ہاتھ چمک جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چمک والے ہیں۔ کوہ طور پہ گئے، اے اللہ دکھا دے اپنا جلوہ، تو وہاں پہ بھی چمک آئی۔ لاٹھی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عصا، وہ عصا بھی چمکتا تھا۔
تو چمک والے نبی کے ساتھ چمکنے والی کتاب رکھی گئی، چمک والے نبی کے ساتھ چمکنے والی کتاب رکھی گئی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر کشادہ دلی بہت تھی۔ آپ سنے ہوں گے نا اس سے پہلے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جلال زیادہ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جمال زیادہ تھا۔ جمال کس کو کہتے ہیں؟ دل کا کشادگی ہونا، معاف کرنا سب کو، کشادہ دل ہونا، ہر ایک کو درگزر کرنا، بیمار ہیں تو ہاتھ پھیر کے ان کو صحت مند بنا دینا، کوئی نابینا ہے تو نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر کے اس کو بینا بنا دینا۔ یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کشادگی والے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی وہ انجیل یعنی کشادگی والی کتاب دی گئی۔ کیا کی گئی؟ کشادگی والی کتاب دی گئی۔ تو اب آئیں گے قرآن کی طرف۔ موسیٰ علیہ السلام کو چمک والی دی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کو کشادگی والی دی گئی، مگر ہمارے نبی کو کون سی کتاب دی گئی؟ تو ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ ہمارے نبی کی ذات نور والی ہے۔ کیا ہے بولیے؟ نور والی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو سرتاپا بشر کے ساتھ نور بنا کے بھیجا، تو ہمارے نبی کو اللہ رب العزت نے نور والی کتاب عطا فرمایا۔ قرآن کو بھی نور کہا گیا، ہمارے نبی کی ذات کو بھی نور کہا گیا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ تو اللہ نے فرمایا تمہارے پاس میرا مصطفیٰ نور بن کر آیا ہے۔ جب نور کا ذکر آیا، ذات کو نور کہا گیا، بعد میں کتاب کا ذکر کیا گیا، وہ کتاب بھی نور والی ہے۔ تو قرآن نور والا ہے اور ذات مصطفیٰ بھی نور والی ہے۔ تو قرآن مجید کا جو انداز ہے وہ نورانیت والا انداز ہے۔ تو اسی لیے دیکھیں قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہمارے دل منور ہو جاتے ہیں، دل کو روشنی نصیب ہو جاتی ہے اور نورانیت دل کے اندر پائی جاتی ہے اور آ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، یہ قرآن فرقان بھی ہے، حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والا ہے۔ ہر کتاب فرق کرنے والی تھی، اللہ کی ہر کتاب حق باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی ہوتی ہے، لیکن قرآن کو خاص معجزہ ملا کہ یہ حق و باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی ہے، مکمل فرق کرنے والی۔ تو دوستو حق و باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی اس نوعیت کی قرآن میں ایسی کتاب اتاری گئی کہ جب بھی قرآن مجید سے لوگ قریب ہوتے تھے سن کے تلاوت کر کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اہل حق میں شامل فرما دیتا تھا۔ حق کی پیکر بنی تھی قرآن۔ چنانچہ احادیث میں آتا ہے کہ جس وقت صحابہ اکرام کو قید کر کے کافر لوگ اپنے گھروں میں جیل خانہ بنا کے کوٹری میں ان کو بند کمرے میں قید کر کے رکھتے تھے، قید کر کے رکھنے کے بعد وہ کفار دن بھر کام کاج کے لیے چلے جاتے تھے، تو وہ جو صحابی رسول ہوتے وہ اندر اندھیرے میں قید ہیں، قید کی حالت میں، تو اس وقت وہ قرآن کی تلاوت فرماتے تھے۔ جب وہ قرآن کی تلاوت فرما دیتے تھے تو کفار جو ظلم کر کے ان کو قید کر کے چھوڑ کے جاتے تھے تو ان کے گھر کے خواتین اور بچے ایسے گرویدہ ہو جاتے تھے قرآن کی آیت کے، قرآن کے پڑھنے کے اور سننے کے، کہ خود بخود ان کے گھر کے اندر ان لوگوں کے دلوں میں نورانیت پیدا ہو گئی تھی۔ کافر باہر گھوم رہے تھے مگر اسلام اندر داخل ہو رہا تھا، اسلام کی روشنی اندر داخل ہو رہی تھی۔ لوگوں کے، کافروں کے، ظالموں کے، مشرکوں کے، خواتین کے سینے منور ہو گئے، وہ مسلمان ہونے لگے۔ اب اس کے بعد وہ لوگ مجبور ہو گئے کہ ان کو قید میں رکھ کے، لہذا قید سے آزاد کر کے چھوڑنے لگے۔ قرآن مجید کے اندر ایسی تاثیر ہے، یہ دلوں کو منور کرتی ہے، دلوں کو نورانیت بخشتی ہے۔ تو اس لیے اس کو حق و باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی کتاب کہا گیا۔ قرآن کے بغیر، قرآن کے احکامات کے بغیر اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں حق پہ ہوں تو حق پہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن حق و باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی حق کا راستہ قرآن بتائے گا، تو لہذا اس کو فرقان کہا گیا۔ تو اب اس کے بعد قرآن کو
نبی کو اور خدا کو جو چھوڑنے والے کافر ہیں، انکار کرنے والے لوگ ہیں، تو ان کے لیے دردناک سزا سنائی گئی کہ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں تو ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ یہ آیتوں کا انکار یہ سخت عذاب میں ڈالنے والی چیز ہے۔ بولا گیا آیتوں کا انکار، مگر آیتوں میں کیا ہے؟ بھئی آیتوں میں اللہ رسول پہ ایمان کا ذکر ہے، وہ آیتوں میں قرآن کی عظمت کا ذکر ہے، وہ آیتوں میں جنت و دوزخ کا ذکر ہے، بھئی ان آیتوں میں عرش و کرسی کا ذکر ہے، ان آیتوں میں دوزخ کے عذابات کا ذکر ہے، جنت کے ثوابات کا ذکر ہے۔ تو آیتوں کے انکار کا مطلب یہ ساری چیزوں کا انکار ہے۔ جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں ایمان کا تو ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی صفت بیان فرمائی، اللہ زبردست ہے، عزیز ہے، پھر وہ انتقام لینے والا ہے، وہ انتقام لینے والا ہے۔ آج بھئی اے لوگوں، اے میرے بندو، قرآن کی آیتیں نہ سننے کے لیے کانوں میں ڈٹے لگا کے بیٹھے ہوئے ہو، کفار کرتے تھے، کانوں میں انگلیاں رکھ کے بیٹھتے تھے کہ قرآن کی آیتوں کی آواز ہمارے کانوں میں نہ آئے تاکہ ہم ایمان لانے سے بچ جائیں، کیونکہ آیتوں کی آواز سنتے ہی ایمان داخل ہو جاتا تھا، دل میں ایمان اتر جاتا تھا۔ یہ کیفیت قرآنی تھی، تو آیتوں کو نہ سننے کے لیے کانوں میں انگلیاں رکھتے تھے، لیکن جب بھی ہٹاتے تھے تو پھر آیت سنائی دیتی تھی تو ایمان داخل ہو جاتا تھا۔ تو آج اتنا زیادہ آیتوں کا انکار کر رہے ہو دنیا میں کہ کانوں میں انگلیاں رکھ کے بیٹھ رہے ہو، مگر کل اللہ رب العزت تم سے انتقام لینے والا ہے۔ تم نے یہ سب عمل کیوں کیا، اس کا بدلہ اللہ رب العزت دینے والا ہے اور اس کی سزا دینے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کو اور دیگر کتابوں کو ذکر فرمایا، مگر قرآن کی شان بڑے نرالے انداز میں بیان فرمایا۔ دیگر کتابوں کی شان بھی آئی، لیکن وہ قرآن کے مقابلے میں الگ انداز سے اس کو بیان کیا گیا۔ تو قرآن مجید جو ہم کو ملا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ہم ماننے میں تورات والے بھی ہیں، بھئی انجیل والے بھی ہیں، زبور والے بھی ہیں، لیکن خاص طور پہ جو کتاب دی گئی ہم کو عمل کرنے کے لیے، اس کو جاننے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، وہ قرآن مجید ہے۔ تو ہم سب سے زیادہ خوش نصیب ہیں کہ ہم قرآن والے ہیں۔ پہلے کے جو امتیں تھیں وہ تورات والے تھے، انجیل والے تھے، زبور والے تھے۔ تورات انجیل زبور والوں کے لیے کیا بولا گیا تھا؟ دیکھیے تورات جو اتری، انجیل اتری، زبور اتری، تو تختیوں میں لکھ کر اللہ رب العزت بالکل اچانک اتار دیا۔ پوری تورات، پوری انجیل، پوری زبور تختیوں میں لکھ کے نازل کی گئی۔ قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرمایا اللہ رب العزت، تختیوں میں لکھ کر اتاری گئی وہ پہلے کی کتابیں۔ لیکن جب قرآن نازل کرنے کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نبی، یہ قرآن تختیوں پہ لکھ کے نازل نہیں کروں گا، بلکہ یہ قرآن ڈائریکٹ آپ کے دل پہ نازل کروں گا، تاکہ آپ کے دل کی روشنی سے آپ کی پوری امت منور ہو جائے۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا نزل علیک الکتاب، آپ پر نازل کی گئی یہ قرآن، ڈائریکٹ آپ کے قلب پر نازل کی گئی، آپ کے دل پر نازل کی گئی۔ تو اب پہلے کے نبیوں کو کتابیں تختیوں پہ لکھ کے نازل کرتا تھا اللہ رب العزت، لکھ کے، لیکن وہ شان لکھ کے نازل کرنے کی، نبیوں کا مقام تو بہت اونچا ہے، وہ درجہ تو کوئی نہیں لے سکتے، لیکن ایک شان دیا اللہ رب العزت ہمارے نبی کے صدقے میں ہم کو، وہ یہ کہ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے کے نبیوں کو لکھ کے دیتا تھا، وہ چیز ہمارے نبی کو لکھ کے نہیں دیا، بلکہ ہم کو خود لکھ کے دے دیا، یہ امت کو لکھ کے دے دیا۔ کیا کیا؟ یہ امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ کے دے دیا ہے، وہ ایمان ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میں نے اس امت محمدیہ کو ایمان لکھ کے دے دیا۔ حالانکہ یہ پہلے کے نبیوں کو کتابیں لکھ کے دیتا تھا، مگر جب ہمارے نبی پہ کتاب نازل کرنے کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا لکھ کے نہیں دوں گا۔ نبی کی شان یہ نہیں ہے، اس نبی کی، اس نبی پہ ڈائریکٹ نازل کر دوں گا، میں بولوں گا
میں کہوں گا پھر میں دکھوں گا، میں اپنی ذات کو دکھا کے کلام نازل کروں گا، یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ پیارے نبی ہم کو عطا فرمایا، بہت زیادہ مقدس کتاب ہم کو عطا فرمایا، یہ ہماری بہت بڑی قسمت ہے، بڑا نصیبہ ہے۔ تو اس نصیبے کو اور قسمت کو سمجھتے ہوئے شکر گزاری میں زندگی گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن اور صاحب قرآن کا خصوصی فیض